کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ عبادت ہے کیا دراصل۔ زندگی اگر آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت گزاریں اللہ کی، لیکن زندگی اگر آپ نفس کی مرضی اپنی مرضی سے گزاریں گے تو آپ دراصل آپ کا معبود اب نفس بن گیا، یعنی نفسانی خواہشات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت آخر کیوں؟ اس میں پہلے تو نوٹ یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کے مقصد کی کامیابی صرف اپنی عبادت میں رکھ دی ہے، اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ تمام پیغمبران کرام 1,24,000 کم و بیش، ان کا پہلا دعوت یہ تھی کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اب ہمارے دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، معبود اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادت کے مطلب نہ تو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ عبادت کے مطلب سے آگاہ نہیں ہیں، نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں، اور دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کا مطلب غلط سمجھے ہیں۔ در حقیقت ہم اللہ کی عبادت نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں عبادت کی حقیقت کا پتہ چل بھی جائے اور کوئی بتا بھی دے، اول تو ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور یہ زندگی ہم اندھا دھند گزار رہے ہیں، اور ظاہر زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں، ظاہر کے لیے دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت کا معنی ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو اللہ کی عبادت کے تقاضے ہم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ عبادت کا مطلب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا دینے کا مطلب، اللہ کی بندگی۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کا تقوی اختیار کر لینا، متقی بن جانا، اور زندگی بندگی میں گزارنا، اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ دراصل اللہ کی عبادت ہے۔ اچھا، اب جب تک دیکھیں ہر چیز جو ہے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، یعنی ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، اور ضد سے ہی دن کا پتہ چلتا ہے جب رات آ جائے، اور جب تک رات نہ ہو تو دن کا اجالے کا پتہ نہیں چلے گا آپ کو، روشنی اندھیرا، ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے۔ اور عبادت کی ضد جو ہے، پہلے تو میں آپ کو عبادت کا مطلب بتاتا ہوں، عبادت ہے کیا۔ عبادت اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یا زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا نام عبادت ہے۔ اور اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو یہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ دراصل ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو سوچ و بچار سے عاری ہے، جو زندگی بنا سوچے سمجھے گزار رہا ہے، اور اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں۔
یعنی انسان دیکھیں جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں. مجھے پتہ ہے میں جب جوانی کے دنوں کے میں گزر رہا تھا یا گزر چکا، یعنی بچپن سے عبادت کا نام تو ہم سنتے تھے لیکن اس کا مطلب نہیں جانتے تھے. جب تک مجھے ایک رہبر کامل نہ ملا تو میں عبادت کا مطلب نہ سمجھ سکا. آج بھی مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کے معنی کو نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور نہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ عبادت ہے کیا دراصل. زندگی اگر آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت گزاریں اللہ کے. لیکن زندگی اگر آپ نفس کی مرضی اپنی مرضی سے گزاریں گے تو آپ دراصل آپ کا معبود اب نفس بن گیا، یعنی نفسانی خواہشات. اب آپ نفس کے بندے ہیں. دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، اگر آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے گزار رہے ہیں اور اللہ آپ کی منزل ہے، تو اب آپ اللہ کے بندے ہیں یا بندی ہیں. لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو اب آپ کو اللہ کی عبادت کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ پھر تکلف ہوگا کہ آپ نماز پڑھیں. یہ تکلیف ہے ویسی کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ کی منزل دنیا ہے، جیسا کہ آج سب لوگوں کی منزل دنیا ہے، تو اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے، اور آپ نے زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہیں کیا، اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اور رسول کی دعوت قبول نہ کی جو کہ اللہ کی ہے، اللہ کی طرف کی ہے، تو اب دراصل آپ یعنی بہک گئے ہیں، راہ مستقیم سے بہک گئے ہیں. اور آپ کی منزل چونکہ اب اللہ نہیں ہے تو ایک بات تو واضح ہے کہ اب عبادت آپ کی ضرورت نہیں رہی. عبادت کی ضرورت طالبان مولا کو ہوتی ہے، اللہ کے جو چاہنے والے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ کی مرضی یا اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں ہم اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں دنیا میں، زندگی میں، ہر ایک تقریباً. تو یہ تو ایک یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہوا ہے اور ہم گزار بھی رہے ہیں. اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں. ہماری منزل بن گئی ہے دنیا. ہر شخص دنیا کے خیال میں محو ہے. ہمیں اللہ کے خیال میں محو ہونا چاہیے تھا اور اللہ کے لیے زندگی گزارنی چاہیے تھی. ہم نے ظاہر کو مدعا بنا لیا ہے اور ہم اب ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اس کا نتیجہ واضح ہے کہ ہم اللہ کی عبادت جو حقیقی ہے اس سے بے نیاز ہیں. اگرچہ ہم کچھ رسمی طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بنا نیت کے دیکھیں آپ کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. خاتون خانہ ہے اور دوپہر کے کھانے کی تیاری ہے تو وہ ہانڈی چڑھا دیتی ہے. اس کا کوئی خاص پلان نہیں ہے کہ میں نے بنانا کیا ہے. وہ ہانڈیاں چڑھا دیتی ہے اور آدھا مسالہ جو ہے بریانی کا ڈال لیتی ہے ہانڈی میں، آدھا قورمے کی ترکیب، آدھا جو ہے پلاؤ کی ریسیپی. یہ 3-4 ریسیپیاں مکس کر کے، تو اس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کچھ بنے گا نہیں. ٹھیک ہے اس نے مسالے وغیرہ ہر ایک ہانڈی کے الگ الگ ڈال لیے ہیں، لیکن 3-4 چیزیں مکس کر دی ہیں. بنانی ایک چیز تھی، وہ 3-4 مختلف ریسیپیز کو گڈمڈ کر دیا، تو اس سے پھر کوئی چیز نہیں بنے گی. اسی طرح ہم یعنی گڈمڈ زندگی گزار رہے ہیں. اور گڈمڈ کیا، بالکل ہم بہک گئے ہیں. اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ اس کو ہم منزل بنانا چاہتے ہیں. تو
اب دراصل ہم بہکے میں ہیں. قرآن کی نظر میں غاوون کا لفظ استعمال ہوا ہے، غاوون جو بہک گئے ہیں. پھر قرآن ان لوگوں کو گمراہ کے قرار دیتا ہے. اور آخر میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. بات کرتے ہیں ایک واقعے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.